السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ میرے بستر سے اٹھا تو اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے ٹی شرٹ پہنی اور آہستگی سے بالکنی کی طرف چلا گیا۔ مسٹر زیڈ، امید ہے اتنی صبح آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا؟ فرزان سدیدی کی دبی ہوئی آواز آئی۔ کیا بات ہے؟ فرزان ہلکا سا ہنسا۔ بزرگ کاردار آج کل خاصے برہم ہیں۔ مہران کاردار کے ماتحت ایک سب کمپنی واپس لے لی گئی ہے۔ پورے کاردار خاندان میں یہی بات گردش کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے آپ ہیں۔ میرک کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ واقعی اسی کا کیا دھرا تھا۔ اس کا دادا اس پر خاص شفقت رکھتا تھا اور مہران کے کھاتوں میں چاہے جتنی بھی صفائی دکھائی گئی ہو، ایک نہ ایک کمزوری ضرور موجود تھی۔ کاردار خاندان میں ایسے لوگ بھی کم نہ تھے جو مہران سے کہیں زیادہ جرأت مند تھے۔ اس کا دادا بوڑھا ضرور تھا مگر ناسمجھ نہیں۔ مہران کو دی گئی سزا دراصل باقی سازشی عناصر کے لیے ایک وارننگ تھی۔ چچا کا رد عمل کیا ہے؟ میرک نے آواز دھیمی رکھتے ہوئے پوچھا۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ بزرگ کے سامنے نہایت عاجزی سے پیش آیا ہے، فرزان نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ آپ اپنے چچا کو نہیں جانتے۔ وہ نہ صرف رویا بلکہ خاندانی مزار میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کئی راتیں اپنے آباء و اجداد سے معافی مانگتا رہا۔ میرک نے حقارت سے مسکرایا۔ وہ پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ سینٹرولس کا میڈیا مہران کے حق میں کیسے خبریں چلائے گا، کہ وہ اپنی غلطی ماننے والا ایک نیک انسان ہے، سچا ہے، خاندان کا وفادار ہے۔ یہ مہران کی پرانی چال تھی۔ ایسی تعریفوں کے شور میں اس کی بڑی سے بڑی غلطی بھی دب جاتی تھی۔ پھر بھلا باہر کی دنیا کیسے مانتی کہ اتنا نیک انسان اپنے ہی بھتیجے کے ساتھ جہاز میں چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے؟ میرک کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی گرفت بالکنی کی ریلنگ پر سخت ہو گئی۔ میں ابھی سینٹرولس واپس نہیں جا رہا۔ فرزان چونکا۔ اس وقت واپس نہ گئے تو موقع ضائع نہیں ہو جائے گا؟ ابھی واپس جا کر بھی کیا فائدہ؟ میرک سرد لہجے میں بولا۔ اس کی ایوارڈ یافتہ اداکاری کے سامنے سب بیکار ہے۔ بہتر ہے اسے دیکھنے دیا جائے اور جب وقت آئے تو اس کی کمزوری پر وار کر کے اسے اور اس کے حامیوں کو ایک ہی ضرب میں ختم کر دیا جائے۔ فرزان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے فون کے دوسری طرف ایک نرم مدھم آواز ابھری۔ ایہام، ہنی، آپ کہاں ہیں؟ نیسا رامے کا ہنی نرم، سست اور ہلکی سی ضد لیے ہوئے تھا۔ فون کے ذریعے بھی فرزان چونک اٹھا اور میرک جو یہ آواز روز سنتا تھا، اس کا تو کہنا ہی کیا۔ فرزان مسکرا دیا۔ لگتا تھا کہ سینٹرولس نہ لوٹنے کی ایک اور بڑی وجہ بھی موجود ہے۔ میرک نے فوراً کال ختم کی اور کمرے کی طرف پلٹا۔ نیسا کمبل میں لیٹی ہوئی فرش پر پڑے کپڑوں تک ہاتھ بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی زخمی ٹانگ اسے روک رہی تھی۔ زور لگانے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میرک نے فوراً کپڑے اٹھائے اور احتیاط سے اس کے اوپر ڈال دیے۔ نیسا نے شرماتے ہوئے اسے دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ اب اس کی نگاہوں میں پہلی جیسی جھجک نہیں تھی بلکہ ایک مکمل بیوی کی مانوس قربت تھی۔ میرک نے نرمی سے اس کے گرم گال کو چھوا۔ ابھی بھی تکلیف ہے؟ نیسا نے بمشکل سر ہلایا، پھر مسکرا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ معاف کرنا، میرک نے اس کے کان کے قریب آہستہ سے کہا۔ لیکن اگلی بار مجھے پتا ہوگا کیا کرنا ہے۔ نیسا نے شرارت سے اسے مکہ مارا۔ بس کیجیے، سن نہیں رہے؟ میرک اسے بازوؤں میں لیے کھل کر ہنس پڑا۔ ابھی اور سو جاؤ، میں ناشتہ بنا دیتا ہوں، وہ بولا۔ کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ کچھ بھی، نیسا نے آنکھیں جھپکائی۔ بھوک تو خاص نہیں ہے، بس پاستا بنا دے۔ ٹھیک ہے، پروٹین بھی ڈال دوں گا، پاستا اور چکن۔ صبح صبح چکن؟ کل رات تم نے بہت محنت کی تھی، میرک نے شرارت سے کہا، توانائی پوری کرنے کے لیے۔ نیسا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بس کیجیے، بالکل نہیں سنتے۔ اگلے چند دنوں میں نیسا کو اندازہ ہو گیا کہ ایہام مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اس کی ٹانگ زخمی تھی، اس لیے میرک نے یہی بہانہ بنا کر اسے ہر وقت اٹھائے رکھا۔ وہ بیساکھی استعمال کر سکتی تھی مگر میرک نے منع کر دیا۔
صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک وہ اسے خود اٹھا کر لیے پھرتا۔ نیسا آخر کار تنگ آ گئی۔ میری ٹانگ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی، مجھے آرام چاہیے، وہ فوراً بولا۔ تمہیں ہلکی ورزش کی ضرورت ہے ورنہ ٹانگ اکڑ جائے گی۔ آپ بس اس لیے تنگ کر رہے ہیں کیونکہ میں حرکت نہیں کر سکتی؟ ہنی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ چلو پھر میں تمہیں خود سہارا دے کر چلا دیتا ہوں، آخر ٹانگ زخمی ہے نا۔ کچھ دن کے آرام کے بعد آخر کار نثار امی کی ٹانگ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی۔ وہ اسپتال کے فالو اپ کا انتظار بھی نہ کر سکی اور سیدھی دفتر جا پہنچی۔ اینی امروز نے اسے دیکھتے ہی خوشی سے کہا، تم آخر کار واپس آ ہی گئیں، سچ بتاؤں تو تمہارے بغیر میرے کام کرنے کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ نیسا مسکرا دی۔ تم تو بڑی میٹھی باتیں کرنے لگی ہو۔ اینی نے آہ بھری۔ مجھے اب بھی بہت گلٹ ہوتا ہے، اگر میں اس رات تمہارے ساتھ اس ڈنر پر جانے پر اصرار کرتی تو وہ گھٹیا لوگ تمہیں اس طرح دھوکہ نہ دے پاتے۔ نیسا چونک گئی۔ اس نے فوراً اینی کو ایک نسبتاً سنسان راہداری میں کھینچ لیا۔ کیا سب کو اس بارے میں پتہ چل گیا ہے؟ اینی نے ادھر ادھر دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں، آفس میں کسی کو اصل وجہ معلوم نہیں۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ تم نے اچانک لیو اس لیے لی تھی کیونکہ تمہاری ٹانگ زخمی ہو گئی تھی۔ ڈائریکٹر نے یہی بتایا۔ سب لوگ اسپتال آ کر تمہیں دیکھنا چاہتے تھے مگر انہوں نے منع کر دیا تھا۔ نیسا خاموشی سے سر ہلا گئی۔ ڈائریکٹر برے انسان نہیں تھے مگر وہ خود کو بچانے کا ہنر خوب جانتے تھے۔ بہت سی باتوں پر پردہ ڈال دینا اور کسی معاملے میں کھل کر کھڑے نہ ہونا ان کی عادت تھی۔ تو اگر کسی کو شک بھی ہو تب بھی کسی نے زبان نہیں کھولی۔ اینی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، بس یہی کہتے رہنا کہ ٹانگ حادثاتی طور پر زخمی ہو گئی تھی۔ نیسا کو بھی یہی مناسب لگا۔ وہ ایک عورت تھی، اس کی عزت اور ساکھ اس کے لیے بہت اہم تھی۔ اگر بات پھیل جاتی تو نقصان اسی کا ہوتا۔ اور ہاں نیسا، ایک زبردست خبر ہے۔ اینی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ نیسا ہنس دی۔ ایسی کیا خوشخبری ہے؟ اینی نے دھیمی مگر پرجوش آواز میں کہا، فہد کسار اور فیضان اشرف اب اس کمپنی میں نہیں رہے۔ کیا؟ نیسا واقعی حیران رہ گئی۔ مجھے بھی پوری وجہ معلوم نہیں، اینی نے کہا، لیکن جس دن تم اسپتال میں تھی اگلے ہی دن میں نے فیضان اشرف کو کارڈ بورڈ کا ڈبہ اٹھائے آفس سے نکلتے دیکھا۔ اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، بڑا بے بس لگ رہا تھا۔ اور فہد کسار؟ اینی نے آواز اور دبا دی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس کے شیئرز کم کر دیے اور اسے چنگا ساس کی ایک ذیلی کمپنی میں ٹرانسفر کر کے ایک چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ کا مینیجر بنا دیا۔ یہ نکالنے سے بھی بدتر سزا ہے۔ اتنی پسماندہ جگہ پر جا کر وہ کیا ہی کرے گا؟ یہ تو کھلی اذیت ہے۔ ہاں، مزہ آ گیا۔ نیسا، اینی نے چونک کر اسے دیکھا، تم کہاں کھو گئی ہو؟ نیسا جیسے خواب سے جاگی۔ اس نے زبردستی مسکراہٹ سجائی مگر اس کے دل میں عجیب ہلچل مچ چکی تھی۔ اسے اسپتال کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب ایہام نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر اختیار ملے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرے گی، اور اس کا وہ بے ساختہ جملہ، بس یہی چاہتی ہوں کہ وہ لوگ دوبارہ کبھی میری زندگی میں نہ آئیں، اور ایہام کا وہ پرسکون سا جواب۔ سمجھ گیا۔ نیسا نے گہرا سانس لیا اور سر جھٹک دیا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ایہام آخر اتنا با اختیار کیسے ہو سکتا تھا؟ یقیناً یہ محض ایک اتفاق ہوگا۔ نیسا، تم یہاں ہو؟ اچانک ایک اور کلیگ گھبراہٹ میں اس کی طرف آئی۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، تم نے فون کیوں ساتھ نہیں رکھا؟ نیسا چونک گئی۔ کیا ہوا؟ کلیگ نے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ لاؤنج میں کوئی تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، ایک خوبصورت نوجوان، خود کو تمہارا چھوٹا بھائی بتا رہا ہے۔ وہ کافی پریشان لگ رہا ہے۔ تمہیں کئی بار کال کی مگر تم نے اٹینڈ ہی نہیں کی۔ جلدی جا کر دیکھو۔ نیسا کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ نیار ایک سمجھدار بچہ تھا، چاہے وہ کتنا ہی دکھی کیوں نہ ہو، وہ کبھی آفس آ کر ہنگامہ نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ یہاں آیا تھا تو صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی۔ نیار، نیسا بھاگتی ہوئی نیچے پہنچی۔ کیا ہوا؟ امی کی طبیعت پھر خراب ہو گئی کیا؟ نیار پسینے میں شرابور تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور بری طرح گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے نیسا رامے کو دیکھا ضبط نہ کر سکا، روتے ہوئے اس کی طرف لپکا۔ آپا،
گھر پر بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ نیسا کے دل میں کھٹکا سا لگا۔ آپ کی بہن، نیار ہانپتے ہوئے بولا، زارما رامے بہت سارے لوگوں کو لے کر گھر آ گئی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں سے نکالے گی۔ نیسا کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ مزدوروں کا پورا گروہ لے کر آئی ہے، کہتی ہے کہ یہ گھر وہ واپس لے رہی ہے تاکہ اسے اپنے استعمال کے لیے رینوویٹ کر سکے۔ نیار غصے سے بولا، آپا کیا ابو نے یہ گھر امی کو نہیں دیا تھا؟ پھر اسے یہ حق کس نے دیا ہے؟ نیسا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک لمحے کو گھبرا گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زارما یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ پہلے گھر چلتے ہیں، نیسا نے نیار کو دلاسا دیا۔ ہم برسوں سے وہاں رہ رہے ہیں، وہ ایسے ہی سب کچھ نہیں چھین سکتی۔ شاید کوئی غلط فہمی ہو۔ کیسی غلط فہمی؟ نیار غصے سے بولا، زارما جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہے۔ آج وہ اتنے لوگوں کے ساتھ آئی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے مگر ایہام تو لڑ سکتا ہے۔ تم نے کیا کہا؟ نیسا ایک دم رک گئی، اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ تمہارے بہنوئی کو اس بارے میں پتہ ہے؟ جی ہاں، نیار نے فوراً سر ہلایا۔ اتنا بڑا معاملہ ہے، پھر بھلا وہ کیسے شامل نہ ہوتے؟ تم نے یہ کیا کر دیا؟ نیسا کی آواز میں گھبراہٹ اور غصہ دونوں تھے۔ تب نیار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگر ایہام کا سامنا زارما سے ہو گیا تو وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا جسے وہ چھپانا چاہتے تھے۔ آپا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ نیار کی آواز گھبرا گئی۔ میں گھبرا گیا تھا، ڈر گیا تھا، اس لیے ایہام کو فون کر لیا۔ نیسا نے گہرا سانس لیا۔ تم نے اسے کیا بتایا؟ بس اتنا کہا کہ گھر پر کچھ لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں اور ایڈریس بھیج دیا۔ نیسا خاموش ہو گئی۔ اس نے فوراً فون نکالا اور ایہام کو میسج کیا۔ اس نے گھر یا زارما کا ذکر نہیں کیا، بس اتنا لکھا کہ اسے اچانک شہر کے مغرب والی بیکری سے چیسٹنٹ کیک کھانے کا دل کر رہا ہے اور کہا کہ وہ آفس بھجوا دے۔ ان دنوں وہ تقریباً ہر وقت ایہام کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے وہ جانتی تھی کہ ایہام اس کی بات ضرور مانے گا۔ ویسے بھی اس بیکری پر لمبی لائن لگتی تھی، یہی وقت خریدنے کا بہترین طریقہ تھا۔ وہ پہلے گھر جا کر زارما سے نپٹے گی، پھر بعد میں ایہام کو سب سمجھا دے گی۔ جلدی کرو! زارما رامے اپارٹمنٹ کی راہداری میں اکڑ کر کھڑی چیخ رہی تھی۔ چند ٹکڑے فرنیچر ہی تو ہیں، اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ پڑوسی سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ خوبصورت تو تھی مگر اس کے چہرے پر سازش اور زہر ٹپک رہا تھا۔ لوگ اندازہ لگا رہے تھے کہ یہ وہی امیر گھرانے کی بیٹی ہے، نیسا کی سوتیلی بہن، مگر دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ زارما نے انہیں گھور کر کہا۔ فقیرو، تم اسی پنجرے جیسے فلیٹ کے لائق ہو۔ ایک پڑوسی نے ہمت کر کے کہا، اگر یہ جگہ اتنی بری ہے تو پھر آپ اسے واپس کیوں لے رہی ہیں؟ یہ تو انہی کا سہارا ہے، آپ لوگ تو امیر ہیں، کیا ایک چھوٹے سے فلیٹ کی کمی ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ زارما جھاڑ کر بولی، اس میں تمہارا کیا کام؟ دفع ہو جاؤ۔ چند نرم دل پڑوسی بے بسی سے خاموش ہو گئے۔ جلدی کرو! زارما مزدوروں پر برس پڑی۔ یہ بیکار چیزیں کوئی قیمتی نہیں، ٹوٹ جائیں تو ٹوٹ جائیں، اور وہ ڈبہ کس کام کا ہے؟ باہر پھینکو۔ اسی لمحے نیسا اور نیار سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پہنچ گئے۔ نیسا نہیں جانتی تھی کہ اس ڈبے میں کیا ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اس ڈبے کو کس قدر عزیز رکھتی ہیں۔ حتیٰ کہ اسپتال میں نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ بار بار اسی ڈبے کا خیال رکھنے کی تاکید کرتی تھی۔ نیسا دوڑ کر آگے بڑھی، مزدوروں کو پیچھے دھکیلا اور خود اس ڈبے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اسے ہاتھ مت لگانا! زارما ایک لمحے کو ساکت ہوئی، پھر اس کے ہونٹوں پر تمسخر پھیل گیا۔ کیوں نہ لگاؤں؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ یہ گھر اب میرا ہے، مجھے دوسروں کی گندگی اپنے علاقے میں برداشت نہیں۔ یہ بکواس ہے! نیار آگے بڑھا۔ یہ ہمارا گھر ہے، تم زبردستی کر رہی ہو۔ میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ نیسا نے چاروں طرف بکھرا سامان دیکھا۔
گھر میں ویسے ہی زیادہ چیزیں نہیں تھی، مگر اب ہر طرف بدنظمی تھی۔ اس کی ماں کے کپڑے روندے جا چکے تھے، مٹی اور داغوں سے بھرے ہوئے۔ نیسا کی آنکھیں بھر آئیں، غصہ اور بے بسی اس کے سینے میں آگ کی طرح بھڑکنے لگی۔ وہ آہستہ سے سیدھی ہوئی اور زارما کو گھورتے ہوئے بولی، تمہیں یہ سب کرنے کا حق کس نے دیا؟ یہ میرا گھر ہے۔ تمہارا گھر؟ زارما کہکا لگا کر بولی، اب نہیں رہا۔ مجھے ایک اسٹوڈیو چاہیے تھا، نہ شہر کے بہت قریب نہ بہت دور۔ یہ جگہ ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ ابو نے خود یہ فلیٹ مجھے دے دیا ہے۔ نیسا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا مذاق تھا! اگر زارما کو اسٹوڈیو چاہیے تھا تو مراد الدین ایک پوری عمارت بھی لے سکتے تھے۔ یہ سب محض نیسا اور اس کی ماں کو دیوار سے لگانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ نیسا، زارما نے سرد نظروں سے کہا، اب میں یہاں رینوویشن کرواؤں گی۔ سب کچھ توڑ دیا جائے گا۔ اگر کوئی چیز ہے جس سے تمہیں خاص لگاؤ ہو تو ابھی اٹھا لو۔ بہن ہونے کے ناطے یہی میری مہربانی ہے۔ نیسا اپنی جگہ پتھر کی طرح جم گئی۔ اس کے پورے بدن میں کپ کپی دوڑ رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس کے منہ سے بس دو لفظ نکلے، ناممکن۔ زارما کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی۔ نیسا کی نظر تیز تھی۔ وہ اسے گھور کر بولی، یہ ہمارا گھر ہے۔ یہ گھر ابو نے امی کو دیا تھا۔ ہم برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا گھر ہے۔ تمہیں یہ کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ زارما کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لپکی۔ وہ تیز کرخت آواز میں چلائی، تمہاری بے حیا ماں ہے کون؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ میرے ابو اسے گھر دیں؟ وہ تو بس ترس کھا کر تمہیں یہاں عارضی طور پر رہنے دے رہے تھے۔ کم از کم تمہاری ماں نے میرے ابو کی خدمت تو کی تھی، مگر تم جیسی بدتمیز تمہارے باپ کا تو پتہ ہی نہیں۔ زارما نے بے رحمی سے باتیں کرتے ہوئے نیار کی طرف انگلی اٹھائی، اور یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کہیں سے ٹپکا ہوا حرامزادہ رامی خاندان کے گھر میں رہنے کا حق رکھتا ہے؟ نیار کا غرور اونچا تھا۔ وہ ہمیشہ اس عجیب رشتے کے داغ سے شرمندہ رہتا تھا۔ زارما نے اسی کمزوری پر انگلی رکھ کر اس کے اندر دبی ہوئی آگ بھڑکا دی۔ تم بکواس کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے اسے گھورنے لگا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی، بازوؤں کی رگیں ابھر آئیں۔ اس نے ہاتھ اٹھایا جیسے اسے مار دے۔ نیسا کو ڈر ہوا کہ کہیں وہ جذبات میں بہہ نہ جائے۔ وہ فوراً اٹھ کر اسے روکنے لگ گئی۔ زارما چونک گئی اور چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ نیسا اور نیار اسے چھو بھی نہیں سکتے تو وہ اور زیادہ زہر اگلنے لگی۔ بتاؤ میں نے کیا غلط کہا؟ تمہارا پورا خاندان کچرا ہے۔ تم سب ذلیل ہو۔ بس کرو زارما۔ ہاں میں نے کہا ہے، اب کیا کر لو گی؟ زارما آگے بڑھ کر نیسا کو دھکا دینے لگی، اپنے حرامزادے بھائی کے ساتھ دفع ہو جا کم بخت۔ نیسا نیار کو بچاتے ہوئے زارما کے آگے ڈٹ گئی، مگر زارما وحشی تھی۔ اس نے نیسا کے بازوؤں پر بے دریغ کی خراشیں ڈالی۔ نیسا کی گوری جلد پر خون کی لکیریں ابھر آئیں۔ درد سے وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ بے خیالی میں سیڑھی کا کنارہ چھوٹ گیا اور وہ نیچے گرنے لگی۔ اسی لمحے کسی طاقت نے پیچھے سے اسے تھام لیا۔ وہ چونکی اور مضبوط باہوں کی گرفت میں سنبھل کر ٹھہر گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ میرے کاردار نے فکر مندی سے پوچھا۔ نیسا کے ہونٹ لرز گئے۔ دل کی گھٹن، غصہ، ہلکی سی گھبراہٹ، بے شمار جذبات اس کی آنکھوں میں امڈ آئے۔ اس نے لب بھینچے، کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ اس کی گردن سے ایسے لپٹ گئی جیسے وہی اس کا بچاؤ ہو، اور کانپتی آواز میں چیخ اٹھی، شوہر! میرک نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا اور ایک ہلکی سی ہنسی نکلی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے وہاں موجود ہر شخص پر ٹھنڈی کاٹتی نظر ڈالی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زارما کی یہ اس سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، اف، بچ گئی۔ میں تو تقریباً اس آوارہ سے شادی کر بیٹھتی۔ مگر وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ آدمی لمبا، خوبرو تھا۔ اس کے اندر ایک طاقتور رعب، مردانگی اور وقار بھرا تھا، جیسے کسی پرانے زمانے کا بادشاہ۔ زارما نے تھوڑی دیر بعد، اچھا ہے تو کیا، لڑائی جھگڑے میں جیل جا چکا ہے، اس کے پاس ہے ہی کیا؟ اوہ، تو تم ہی ہو میرک؟ زارما کی نگاہ چبھتی ہوئی تھی۔ نیسا کے نکمے شوہر! میرک کے چہرے پر سیاہی پھیل گئی۔ تمہارے آنے سے کچھ نہیں ہوگا، زارما بولتی چلی گئی۔ یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے۔ میرے ابو یہ گھر واپس لے رہے ہیں۔ میں آج انہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں۔ نکالنے؟ میرک نے طنزیہ قہقہا لگایا۔ کس بنیاد پر تم سمجھتی ہو کہ تم ایسا کر سکتی ہو؟
اس بنیاد پر کہ میں اپنے باپ کی بیٹی ہوں۔ زارما نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں رامے خاندان کی بڑی بیٹی ہوں۔ نیسا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر میرک کی قمیض کو پکڑ کر دبک گئی۔ میرک نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہ نرم مگر فیصلہ کن تھی۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ نیسا ساکت رہ گئی۔ اس کی گھبراہٹ اتنی بڑھ گئی کہ بدن میں رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ حساس زارما نے یہ سب دیکھ لیا۔ ہاں، کیا بات ہے، اس نے جان بوجھ کر آواز اونچی کر دی۔ میرک، تم تو سادہ لگتے ہو اور لگتا ہے تم اپنی بیوی کو جانتے ہی نہیں۔ زارما، نیسا اب خود کو روک نہ سکی۔ اس نے اسے قتل کرنے والی نگاہ سے دیکھا۔ کیا مجھے چپ کروا رہی ہو؟ زارما نے فخر سے کہا۔ تم 6 مہینے سے میری جگہ بن کر پھرتی رہی ہو، میری بہن۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہارا شوہر یہ سب جانے؟ اپنا منہ بند کرو۔ یہ رامے خاندان کی ناجائز اولاد ہے، زارما اکڑ کر بولی۔ اس کی ماں بے شرم عورت ہے۔ اس نے میرے ابو کو پھنسایا، نیسا کو جنم دیا، پھر کسی اور مرد سے ایک اور حرامزادہ بھی پیدا کر لیا۔ اب وہ دماغی مریضہ ہے، ہسپتال میں بڑبڑاتی رہتی ہے۔ نیسا نے بے بسی میں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بس کرو، تمہیں پتا ہے اس نے تم سے شادی کیوں کی؟ زارما نے زہر گھولا۔ جہیز اور پیسوں کے لیے، تاکہ میرے ابو سے رقم نکال کر اپنی ماں کا علاج کروا سکے۔ زارما، تو؟ نیسا چیخ اٹھی۔ وہ ٹوٹ گئی، اس کی آنکھیں سرخ، چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے اسے مجمع میں ننگا کر دیا گیا ہو، جس راز کو وہ بڑی مشکل سے چھپائے ہوئے تھی۔ زارما نے اسے ایک جھٹکے میں چاک کر دیا۔ شرم اور غصہ اس کے اندر آگ کی طرح بھڑکا۔ وہ لپکی اور زارما کو دھکا دے دیا۔ زارما لڑکھڑا کر تقریباً گری ہی تھی کہ غصے میں اس نے ایک گلدان اٹھا کر نیسا پر دے مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ میری طرف ہاتھ بڑھاتی ہو، کم بخت! مگر گلدان پھینکنے سے پہلے ہی کسی نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ ایسا لگا جیسے اس کی ہڈی چٹک جائے گی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے! میرک کاردار کی آنکھیں قاتل تھیں، جیسے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ کیا تم سب مر گئے ہو؟ زارما نے ارد گرد کھڑے مزدوروں پر چیختے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں تماشا دیکھنے کے پیسے دیے ہیں، آؤ اور میری مدد کرو۔ میرک کاردار کی نظریں قاتلانہ تھیں۔ مزدور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، مگر کسی میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ زارما کو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے نکل کر گر پڑے گا۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو گھورتی رہ گئی۔ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ نیسا! آخر وہ خوف سے ٹوٹ گئی اور چیخ کر بولی۔ کیا تم اپنے شوہر کو قابو میں نہیں رکھو گی؟ میں بتا رہی ہوں، اگر اس نے مجھے نقصان پہنچایا تو میں پولیس کو بلا لوں گی، اسے پھر سے گرفتار کروا کر جیل بھجوا دوں گی۔ میرک کے ہاتھ کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر جمی برفانی مسکراہٹ خوفناک تھی۔ زارما درد سے چیخ اٹھی۔ اس کے گھٹنے کانپ گئے اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ رامے خاندان کی وارث گالی ایسے دیتی ہے جیسے سانس لے رہی ہو۔ میرک نے طنز کیا۔ کیا رامے خاندان اتنا غریب ہے کہ ماؤتھ واش بھی نہیں خرید سکتا؟ یہ کہتے ہی اس نے اسے زور سے جھٹکا دے کر پرے پھینک دیا۔ زارما دیوار سے زور سے ٹکرائی۔ نیسا نے فوراً آگے بڑھ کر میرک کا بازو پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ میرک نے گہری سانس لی۔ عام حالات میں وہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، مگر زارما مسلسل اس کی حدیں پار کر رہی تھی، اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ اپنی آخری لکیر بھی توڑ دے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب ہاتھ اٹھایا ہی ہے تو آج اس ظالم عورت کو چھوڑا نہیں جائے گا، مگر نیسا اس کا بازو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں فکر اور التجا تھی، جس نے میرک کے دل کو نرم کر دیا۔ وہ جانتا تھا وہ زارما کے لیے نہیں، اس کے لیے ڈر رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہ اگر واقعی زارما کو شدید نقصان پہنچا تو ایک بار پھر گرفتار ہو جائے گا، ایک بار پھر جیل۔ میرک نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اسے دیکھا اور یقین دلانے والے انداز میں اس کے گرد بازو ڈال لیے کہ سب اس کے قابو میں ہے۔ واقعی میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے، وہ سرد لہجے میں بولا، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ میری بیوی ہے، وہ عورت جسے میں زندگی بھر اپنی جان سے بھی بڑھ کر بچاؤں گا۔
جو بھی اسے ستانے کی جرت کرے گا اسے سب سے پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ نسا خاموشی سے میرک کے پیچھے پیچھے گھر لوٹی۔ زارما کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ میرک کی طاقت سے خوف زدہ ہو کر وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ میرک نے ایک ایک کر کے بکھرا ہوا فرنیچر واپس رکھا۔ اس نے پوری دوپہر گھر کو سمیٹنے میں لگا دی۔ اس نے نسا کو ایک انگلی تک اٹھانے نہیں دی۔ سب کچھ خود کیا۔ نسا کی آنکھوں میں آنسو باہر آئے۔ زارما کے سامنے اس کے لیے کھڑے ہونے اور اس کے کہے ہوئے الفاظ یاد آتے ہی اس کے دل میں جذبات کا طوفان امڑ آیا۔ آنسو بے قابو ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اس کی بھاری آواز اچانک سنائی دی۔ اندر جاؤ۔ نسا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے روتے ہوئے دیکھے۔ اس نے نظریں جھکائی، چابیاں نکالی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ لپک کر اس کے جوتے بدلوانے لگی۔ پھر بغیر پانی پیے فریج سے گوشت اور سبزیاں نکالیں اور فوراً کچن میں جا کر کھانا بنانے لگ گئی۔ میرک اسے دیکھتا رہا۔ اس کی عورت اتنی محنت کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھا اور مسکرا کر بولا، کافی دیر ہو گئی ہے، آج کھانا نہ بنائیں، باہر کھا لیتے ہیں، کیسا رہے گا؟ نسا کے ہاتھ رک گئے۔ وہ گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ میں بس ابھی تیار کر لوں گی۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ سنائی دینا مشکل تھا۔ یہ آپ کے پسندیدہ ہیں، باہر کے کھانے سے بہتر ہوں گے، بس تھوڑا سا وقت دے دیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے خود بھی عجیب سا لگا۔ اس نے پھر سے نظریں اٹھائی۔ کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ مجھے معاف کیجیے، آپ نے پوری دوپہر کام کیا ہے۔ ہم باہر ہی کھا لیتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ ریگالیا ہوٹل چلیں؟ میرک اسے دیر تک دیکھتا رہا، پھر ایک ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، ریگالیا ہوٹل کافی مہنگا ہے، کیا تم افورڈ کر سکتی ہو؟ نسا نے اچانک گوشت کاٹنا روک دیا۔ اس نے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا۔ اس کے نازک خوبصورت چہرے پر پیچیدہ تاثرات ابھر آئے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کو دھوکہ دیتی رہی ہوں۔ میں زارما نہیں ہوں، میں نیسا ہوں۔ میں رامے خاندان کی وارث نہیں ہوں۔ میں بس ایک بدنام ناجائز اولاد ہوں۔ میں غریب ہوں۔ اگر آپ ناراض ہیں تو میں ہر طرح سے تلافی کرنے کو تیار ہوں۔ جو چاہے مانگ لیجیے۔ بس ایک ہی درخواست ہے کہ امی اور نیار سے ناراض نہ ہوں۔ انہیں نہیں معلوم کہ میں نے آپ سے شادی کی ہے۔ میں جو میں چاہوں۔ میرا کاردار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ ہاں۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ سی، آواز گہری ہو گئی۔ میری تلافی مہنگی ہے۔ نسا ڈر گئی مگر پختگی سے بولی، کوئی بات نہیں، بس بتا دیجیے، میں ضرور پورا کروں گی۔ میرک کو دلچسپی ہوئی۔ اچانک اس نے اس کی پتلی کمر کو بازوؤں میں لے لیا اور اس کی روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے ایک ایک لفظ واضح ادا کیا، میں چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی میری تلافی کرو۔ نسا ساکت رہ گئی۔ کیا ہمیشہ کے لیے کم ہے؟ وہ ہنسا، تو پھر آنے والی تمام زندگیوں تک ہی صحیح۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی جیسے دل کا کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ آخر کار وہ مسکرائی، ناز سے اس کے سینے سے لگ گئی اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ ہمیشہ کی طرح میرک نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی گہری آواز میں بے حد شفقت تھی۔ مجھے تم چاہیے، کوئی رامے خاندان کی وارث نہیں، اور ویسے بھی میرا تعلق بھی کسی بڑے خاندان سے نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم جیسی بیوی مل جانا ہی میری سب سے بڑی قسمت ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نفرت کیوں کروں گی؟ بالکل، وہ مسکرا کر بولا، تم میری بیوی ہو، میں تم سے ناراض کیوں ہوں؟ نسا کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ میں دو ہلکے سے ڈمپلز تھے، جیسے ساری دنیا کی خوبصورتی سمیٹ لی ہو، مگر میرک کے دل میں ہلکی سی اداسی تھی۔ اصل میں جھوٹ بولنے والا تو وہ خود تھا۔ نسا نے گوشت اور سبزیاں واپس فریج میں رکھ دیں۔ اس نے ایک خوبصورت سا لباس پہنا، میرک کا ہاتھ تھاما اور دونوں باہر نکل گئے۔ دوبارہ ریگالیا ہوٹل پہنچے اور کھڑکی کے پاس والی میز پر بیٹھ گئے۔ اس بار نسا نے لابسٹر رسوٹو آرڈر کیا، مگر بڑی پلیٹ، اتنی کہ دونوں کے لیے کافی ہو۔ جو دل چاہے منگوا لیجیے، وہ شوخی سے ہنسی۔
میری تنخواہ بڑھ گئی ہے، پچھلے کمیشن اور انعامات سے میں آپ کو کھلا سکتی ہوں۔ میرک نے اس کی ناک پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ تو پھر آج مجھے تم ہی کھلاؤ گی؟ ضرور۔ وہ ہنسا اور 2 مزید ڈشز اور ایک سوپ آرڈر کر دیا، مگر اس نے ویٹر سے کہا کہ کھانا پیک کر دیا جائے۔ یہ کیوں؟ نیسا نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں کھانا کم ہے جو ساتھ لے جانے کے لیے بھی منگوا رہے ہیں۔ یہ تمہاری امی کے لیے ہے۔ اس نے مینو رکھ دیا اور خاموشی سے اسے دیکھا۔ نیسا کا دل زور سے دھڑکا۔ میرا خیال ہے انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ ہم جلدی کھا لیتے ہیں تاکہ ان کے لیے لے جا سکیں۔ وہ نرمی سے بولا۔ وہ بھی میری امی ہیں، ہم دونوں مل کر ان کا خیال رکھیں گے۔ شوہر؟ اس کے گلے میں گرا سی پڑ گئی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس مسکرا دی۔ آپ کی نیت کا شکریہ، مگر میں خود ان کے پاس چلی جاؤں گی، آپ گھر چلے جائیں۔ میرک کی آنکھیں مدھم پڑ گئیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ نیسا نے زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ میری امی وہ اجنبیوں سے ڈر جاتی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ مجھے بھی نہیں پہچان پاتی۔ اگر آپ اچانک سامنے آ گئے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ گھبرا نہ جائیں۔ انہیں کیا بیماری ہے؟ ذہنی بیماری۔ اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ انہیں شاذ و نادر ہی ہوش آتا ہے، زیادہ تر وہ بے ربط رہتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ان کے کئی عذاب ہی جواب دے چکے ہیں۔ ایک بار تو وہ موت کے بہت قریب پہنچ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے زارما کی جگہ لے کر آپ سے شادی کی۔ اس نے ہونٹ کاٹے۔ ابو نے کہا تھا کہ اگر میں آپ سے شادی کر لوں تو وہ اتنی رقم دیں گے جس سے امی کا علاج ہو سکے۔ میرک نے ہلکی سی تیوری چڑھائی۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی آ گئی۔ ہمیشہ کی طرح لابسٹر رسوٹو آنے پر نیسا نے آدھی سے زیادہ پلیٹ میرک کی طرف کر دی۔ اس نے خود چھلکا اتار کر لابسٹر اس کی پلیٹ میں رکھا اور چمچ سے کھاتے ہوئے اپنی کہانی سناتی رہی۔ مجھے امی کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں، بس یہ سنا ہے کہ وہ پہلے رامے خاندان میں ملازمہ تھی۔ ایک رات ابو نشے میں ان کے کمرے میں چلے گئے۔ پھر نیسا رک گئی۔ اپنی ماں پر گزرے حالات بیان کرتے ہوئے اس کا دل دکھنے لگا۔ اس کے بعد ان کی ذہنی حالت بگڑتی چلی گئی۔ انہیں یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ بات دوسری ملازماؤں نے محسوس کی۔ اس وقت میں کافی بڑی ہو چکی تھی۔ اسقاط حمل خطرناک تھا، اسی لیے مجھے جنم دینا پڑا۔ بعد میں ابو نے ہمیں یہاں لا کر رکھا۔ وہ میرک کو دیکھنے لگی۔ بچپن سے مجھے یاد نہیں کہ ابو ہمیں زیادہ ملنے آئے ہوں، مگر زرکا اکثر آتی اور ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ وہ اتنی بری باتیں کہتی کہ امی کی بیماری اور بڑھ جاتی۔ امی نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا، سب کچھ دل میں دبا لیتی تھی، یہاں تک کہ بیمار پڑ گئیں۔ ڈرپس اور دواؤں کے سہارے ہی ان کی زندگی چل رہی ہے۔ نیسا کی آواز بھر آئی، آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ میرک نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی پیشانی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ پھر نیار کا کیا معاملہ ہے؟ وہ الجھن میں بولا۔ وہ کہاں سے آیا؟ نیسا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہ بھری۔ سچ پوچھیں تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ نیار کے والد کون ہیں۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جب میں 7 برس کی تھی تو امی نے خوب بناؤ سنگھار کیا، پڑوسن سے مجھے دیکھنے کو کہا اور گھر سے نکل گئی۔ وہ پورا 1 مہینہ واپس نہ آئی۔ مجھے لگا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ میں مایوسی کے عالم میں تھی کہ وہ لوٹ آئیں۔ وہ اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی جاتے وقت تھی، مگر ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں رہی تھی، بالکل سڑکوں پر بھٹکتے کسی مردہ وجود کی طرح۔ میں جو بھی کہتی وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ پھر نیار پیدا ہوا۔ نیسا کی آواز دھیمی ہوتی گئی۔ ابو سخت غصے میں آ گئے اور انہوں نے امی کو بری طرح ڈانٹا۔ جس دن ان کی لڑائی ہوئی میں نے امی کو ابو پر ہنستے دیکھا۔ وہ کہے اتنے خوفناک تھے کہ آج بھی یاد آتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی دن ابو ایک چیک چھوڑ کر چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ شادی سے پہلے بس ایک عجلت میں ملاقات ہوئی۔ نیسا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا خیال ہے وہ چیک ہمارے ساتھ تمام رشتے توڑنے کے لیے تھا۔ میرا کاردار اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے کمزور کندھوں کو تھاما اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کی زندگی میں پہلے نہیں تھا، مگر اب وہ اسے مزید تکلیف سہنے نہیں دے گا۔